हेलो दोस्तों, वेलकम हो गया आपको HTML5 के कोर्स में। तो आज हम सीखने वाले हैं नेविगेशन बार इन HTML में। ठीक है, तो आज हम HTML में नेविगेशन बार बनाएंगे और उसके थ्रू हमने CSS फाइल को भी क्या करना है, लिंक करना है। ठीक है दोस्तों, CSS फाइल भी हम साथ में CSS भी करते चलेंगे एंड नेविगेशन बार भी बनाएंगे हम। तो दोस्तों, नेविगेशन बार बनाने के लिए पहले हमें अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मैं ओपन कर चुका हूँ। मेरा टेक्स्ट एडिटर का नाम है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। ठीक है दोस्तों, तो चलें हम आज शुरू करते हैं एक नई फाइल बनाने से, और एक नई फाइल बनाते हैं जिसके थ्रू हमने नेविगेशन बार बनाना है। दोस्तों, नेविगेशन बार बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपको CSS थोड़ी सी आनी चाहिए, और इस वीडियो में मैं आपको CSS का भी बताऊंगा और नेविगेशन बार अच्छी तरह से बनाकर भी सिखाऊंगा। तो दोस्तों, नेविगेशन बार क्यों बनाया जाता है, नेविगेशन बार क्यों ज़रूरी होता है? तो नेविगेशन बार इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एक पेज से हम दूसरे पेज के लिए लिंक करके जाते हैं, तो इसीलिए हमें नेविगेशन बार बनाना पड़ता है। तो दोस्तों चलो, अभी हम क्या करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं। नई फाइल बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप Ctrl+N करें, या तो आप फाइल पे जाके जो है न्यू फाइल बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो मैं एक नई फाइल बनाने का आपको तरीका भी बता देता हूँ, वो कि किस तरह से आपने एक न्यू फाइल बनानी है अपने टेक्स्ट एडिटर में HTML की। तो बहुत आसान तरीका होता है और बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों चलो सीख लेते हैं। तो आपने जाना है फाइल पे Ctrl न्यू कर देना है और इसके Ctrl+S कर देना है। ठीक है दोस्तों, अभी आप इसको जिस फोल्डर पे सेव करना चाहते हैं आपने वहाँ पे उस फोल्डर को बना लेना है। ठीक है, क्योंकि साथ में जो भी फाइल रखते जाएंगे आपको वो फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, तभी हमारी फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो पाएगी। तो मैं लिख लेता हूँ ऐसे ऑफिशियल यूट्यूब, ऐसे ऑफिशियल लिख देता हूँ अपने फ़ोल्डर का नाम, और मैं लिख देता हूँ नेविगेशन बार, फाइल का नाम नेविगेशन बार। उसके बाद मैं क्या करूँगा, डॉट लगा के, ठीक है दोस्तों, HTML को बना दूंगा। HTML क्यों लगते हैं? क्योंकि दोस्तों हमें एक्सटेंस बताना होता है फाइल को कि ये हमारी फ़ाइल HTML की है, आप उसको सेव कर देना है। ठीक है, तो चलो दोस्तों, हमने इसको सेव कर दिया है। अभी हमने एक HTML का कोड स्टार्ट करना है। तो आपने एक्स नॉट की जो मार्क दे के भी आप कॉल कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप HTML लिखेंगे, उसके बाद आपने इंटर कर देना है। ठीक है, तो ये एडिटर क्या करेगा, सारी फाइल को, जो मेन फाइल है उनको लिख देगा खुद ही। ठीक है, तो ये जो होती है doctype.html, ये होती है बेसिकली के ब्राउज़र को बताने के लिए कि आप जो है HTML5 रन कर रहे हैं, आपने 5 HTML जो है रन कर रहे हैं, और HTML का टैग ओपन और क्लोज़। उसके बाद होता है हेड में हम टाइटल वगैरह या लिंक वगैरह करवा सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि किस तरह से हमने इन चीज़ों को लिंक करवाना है। उसके बाद होती है बॉडी में हम जो भी ब्राउज़र के बीच में लिखना चाहते हैं उसको हमने बॉडी लिखेंगे। तो चलो दोस्तों, अब आज नेविगेशन बार बनाने चलते हैं कि किस तरह से नेविगेशन बार बनाना है, और क्या क्या मेथड होते हैं, और क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या किस तरह से बनाना है, हम सब कुछ सीख लेते हैं। तो नेविगेशन बार बनाने के लिए हमें एक टैग चाहिए, जिस टैग का नाम होता है हरीफ। ठीक है, टैग ज़्यादा यूज़ होने वाला टैग है, क्योंकि हमने एक पेज से दूसरे पेज तक मूव करके जाना है। तो हम क्या करेंगे, हमने वो टैग हरीफ वाला इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो पहले हम सेक्शन बना लेते हैं, एक डब्बा बना लेते हैं, डब्बे के बीच में हम वो कोडिंग करेंगे। ठीक है, एक बॉक्स, ठीक है, ऐसे समझो एक डिव हमने बना लिया, एक बॉक्स बना लिया जिसके हमने कोडिंग करनी है। तो हमने इसको क्लास देते हैं नेविगेशन बार। ठीक है, सेक्शन हमने बना लिया है, उसको हम क्लास देते हैं नेविगेशन बार, और नेविगेशन बार सेक्शन के अंदर ही जो नेविगेशन बार एक क्लास है, इसके अंदर ही जो है हमने वो लिंक वाले टैग्स बनाने हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों, हम पहला एक टैग्स बना लेते हैं जिसका नाम है तो मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से करना है। दोस्तों, हमने अभी एक टैग को ज़रूर कॉल करनी पड़ती है नेविगेशन बार में, क्योंकि कोई भी आप नेविगेशन बार बनाएंगे तो आपको ये वाला टैग यूज़ करना पड़ेगा। हरीफ
اس میں آپ نے کیا کرنا ہے دوستو، اس میں آپ نے وہ فائل دینی ہے جو فائل کو ہم نے لنک کروانی ہے۔ تو ہم ایک نئی فائل بنائیں گے، نئی فائل بنانے کے لیے ہمیں کنٹرول این کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کنٹرول این کر دیا اور اس کو کنٹرول ایس کر کے ہم نے اسی فولڈر میں سیو کرنا ہے جس فولڈر میں ہم نے اپنی نیویگیشن بار والا جو پیج ہے وہ سیو کیا ہے۔ اس سے کیا ہوگا دوستو، اسی سے آپ کو لوکیشن نہیں دینی پڑے گی کسی بھی پیج کی، ڈائریکٹ اپنے اس کا نام لکھ دیں گے، اگر وہ اسی پیج میں ہوگی تو وہ ڈائریکٹ ریکال ہو کر آ جائے گی۔ چلو میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں کہ کس طرح سے۔ چلو ہم نے اس کو سیو کر دیا، ہم نے اس میں سمپل پروگرامنگ کر لیتے ہیں چل کے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، اسی میں ہم نے ایک HTML کی فائل بنا دیتے ہیں، ہم ایک پرنٹ کروا دیتے ہیں کہ ہیلو ورلڈ یا ہیلو، ٹھیک ہے، یا ویلکم لکھوا دیتے ہیں۔ ہیڈ میں ہم ہیڈ 1 میں جو ہے لکھ لیتے ہیں کیا دوستو کہ ویلکم، کچھ چیز لکھنی چاہیے کیونکہ ضروری ہے کہ ہمیں اس فائل کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سی فائل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویلکم میں اسی لیے بنا رہا ہوں کہ ایک فائل سے میں منہ لے کر دوسری فائل تک آپ کو لکھ سکتا ہوں۔ تو آپ نے یہاں پہ ویلکم جو فائل ابھی ہم نے پیچھے بنائی ہے، ویلکم XC جو بھی فائل ہے آپ نے اس کا نام دینا ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں، کیونکہ دیکھو اوپر آپ کو میں نے ایک غلطی کر دی تھی، جلدی میں ایک ایکسٹرا دیتی تھی اس فائل کا ڈاٹ دے کے HTML، کیونکہ آپ نے اگر HTML کی فائل بنائی ہے تو آپ HTML کی فائل کا نام دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے HTML کی فائل نہیں بنائی ہے، آپ PHP کی بنائی ہے تو ڈاٹ کے بعد آپ PHP کی فائل بھی دے سکتے ہیں۔ اوکے دوستو، تو ابھی ہم نے اس کو سیو کر دیا ہے، کنٹرول ایس کر دیا ہے، اور کنٹرول ایس کرنے کے بعد ہم نے اس ٹیگ کو کلوز کر دینا ہے۔ ٹیگ کو کلوز کر کے اس کے بیچ میں دیکھیں جو یہاں سے ٹیگ اسٹارٹ کیا ہے اور اس کے ٹیگ اسٹارٹ کرنے کے جو کلوز ہے اس کے بیچ میں ہم نے کیا لکھنا ہے، ہوم۔ تو چلو دوستوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے ہوم کیوں لکھیں گے۔ دیکھیں دوستو، جب ہم اس ہوم پہ کلک کریں گے اور یہ فائل کو جو ہے سرچ کر لے گا، تو ہوم لکھ لیتے ہیں۔ میں آپ کو براؤزر پہ جا کے سمجھاتا ہوں کہ کس طرح سے۔ کنٹرول ایس کر دیتے ہیں دوستو، کنٹرول ایس کیا اور اس کے بعد ہم نے اس فائل کو جو ہے اوپن کرنا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو دیکھیں ہمارے پاس اس فائل کو میں نے اوپن کیا تو ہمارے پاس ہوم کا آ گیا۔ ابھی میں نے اس پہ جیسے کلک کیا تو یہ دیکھیں ویلکم آ گیا۔ تو جس طرح آپ نے اس پہ کلک کریں گے تو یہ ویلکم پہ اس پیج پہ چلا جائے گا جس کی ہم نے اس کو لنک دی ہے۔ تو نیویگیشن بار بنانے کے لیے ہمیں یہ ضروری ہوتا ہے رکائر۔ تو چلو دوستو، ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اور اس طرح کے نیویگیشن بار بنانے، تو نیویگیشن بار اور بھی بنا لیتے ہیں جس میں ہم نے کچھ یہ ایٹریبیوٹس اور بھی لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، سمپل اپنا ٹائم بچانے کے لیے اس کو کاپی کرتے ہیں، کاپی کرنے کے بعد ہم یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیں گے۔ جتنے آپ کو مینیو بار چاہیے، مینیو چاہیے اس کو آپ نے جتنے جو بھی چیز چاہیے آپ اتنی بار اس کو جو ہے پیسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے میں دیتا ہوں اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، اور ہم نے یہاں پہ اور بھی دے سکتے ہیں نام، جس طرح سے کوئی ایک نام ہوتا ہے، جس طرح کے کوئی ای پورٹر یا کوئی بھی ای پورٹر ہے آپ کا، کوئی بھی نام آپ اپنے حساب سے دے سکتے ہیں۔ اچھا جی، ہم نے اپنا کوئی بھی نام دے دیا ہے، اس کے بعد ہم نے اس پہ بھی کوئی ایک نام دے دیتے ہیں جس نام سے ہم نے کوئی بھی کاروبار کروا سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ اس پہ لکھ دیتا ہوں مارک شیٹ، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپ نے نام دینا چاہتے ہیں آپ اپنے حساب سے دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جس طرح کا نام دیا ہے آپ نے اس طرح کا پیج بھی بنا لینا ہے۔ ابھی دیکھیں دوستو، ہمارے پاس یہ کچھ آئیکنز آ چکے ہیں۔ تو دوستو اتنا کام ہونے کے بعد اب ہم کیا کریں گے، ہم نے لنک کروانا ہے CSS فائل کو۔ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، ایک CSS فائل بنائیں گے کنٹرول N سے اور کنٹرول S سے اس کو سیو کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی فولڈر میں ہم نے وہ فائل بنانی ہے۔ اگر آپ نے الگ کسی فولڈر میں بنائی ہے تو وہاں پہ آپ کو لوکیشن دینی پڑے گی، وہ کیسے ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اسٹائل لکھ کے اسٹائل.css آپ اپنا جو بھی نام دینا چاہتے ہیں اس فائل کو آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے CSS اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے دوستو، اس کو ہم نے سیو کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس یہ جو ہے سیو ہو چکی ہے۔ ابھی ہم نے یہاں پہ آ کے جو نیویگیشن بار ہے کلاس جو ہم نے بنایا تھا اس کو پہلے ہم اس کو لنک کروا لیتے ہیں کہ لنک، اب جس طرح لنک کریں گے لنک، ٹھیک ہے دوستو۔ تو لنک کا یہ تو میرے پاس آلریڈی، لیکن آپ کو اس طرح سے اگر آپ کے پاس نہ ہے تو آپ نے سارا کوڈ اس طرح سے لکھ لینا ہے جس طرح سے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کا ریئل اسٹائل شیٹ دے دینا ہے، ٹائپ اس کا ٹیکسٹ اینڈ CSS دینا ہے، حریف، اور حریف میں نے بتایا کہ حریف جو ہوتا ہے وہ کسی بھی فائل کو کال کرتا ہے ایکسٹنس، ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے سیو کروا دیا. ابھی ہم تھوڑا کیا کریں گے، چیک کرنا چاہتے ہیں، تو ہم بیک گراؤنڈ کلر چینج کریں گے کہ ہماری واقعی CSS جو لنک ہو چکی ہے یا نہیں. تو بیک گراؤنڈ ہم کیا کریں گے، بیک گراؤنڈ ہم نے گرین کر دینا ہے کلر، ٹھیک ہے. گرین کیوں کرنا ہے، وہ آپ اپنے حساب سے جو کلر سیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنے حساب سے پک کر سکتے ہیں. چلو ہم نے اس کا کلر جو ہے بلو کر دیتے ہیں یا گرین کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے دوستو. جو آپ اپنا کلر اپنے حساب سے دینا چاہتے ہیں وہ آپ اپنے حساب سے دے سکتے ہیں، بھی دے سکتے ہیں، آپ کی جیسی مرضی جو کلر دینا چاہتے ہیں. ابھی اس کو ہم نے ریفریش کیا تو دیکھیں دوستو بیک گراؤنڈ کلر ہمارا چینج ہو چکا ہے. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، جس کی ہم نے ان نیویگیشن بار کی CSS اور بھی کرنی ہے اور اس کو اسٹائلش بنانا ہے. تو چلو دوستو آج کے لیے اتنا کافی ہے. تھینکس فار مائی واچنگ ویڈیو.